بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد مستعفی، فوجی ہیلی کاپٹر میں بھارت فرار، ہزاروں مظاہرین وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ میں داخل، بنگلہ دیشی آرمی چیف کا عبوری حکومت بنانے کا اعلان، کوٹا سسٹم کے خلاف ملک گیر پرتشدد مظاہروں کے بعد حالات حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو گئے تھے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیشی آرمی چیف نے شیخ حسینہ واجد کو مستعفی ہونے کے لیے 45 منٹ کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ بنگلہ دیش میں ایک ماہ کے دوران ہنگاموں میں 300 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ کچھ بچے جو ہے تقریباً 1/3 آف دیم وہ آلریڈی پاکستان جا چکے ہیں۔ جو ریمیننگ تھے ان میں آدھے سے زیادہ ہمارے پاس ہائی کمیشن میں سیف اینڈ سیکیور ہیں۔ وہ الحمدللہ تمام کے تمام بچے بالکل خیر خیریت سے ہیں، اور ان کے پیرنٹس ہیں، ہمارا ان کے ساتھ بھی رابطہ ہے۔ سچویشن بہت فلوئڈ ہے۔ بنگلہ دیش میں تمام پاکستانی طلباء محفوظ ہیں۔ کچھ طلباء پاکستانی ہائی کمیشن میں موجود ہیں۔ پاکستانی ہائی کمشنر سید احمد معروف نے جی ٹی وی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طالب علموں کے والدین سے مسلسل رابطے میں ہیں، امید ہے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ جو پاکستان سے محبت کرے اسے سزا دو، یہ الفاظ ہیں بنگلہ دیش پر سب سے طویل عرصے حکومت کرنے والی شیخ حسینہ واجد کے، جو ہمیشہ پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی میں پیش رہیں۔ بھارتی پالیسیوں پر چلتے ہوئے شیخ حسینہ واجد نے اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو خاموش کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کی فوج ہے، یہ قومی فوج۔ آپ یہ پہلے سوال کریں کہ یہ اس فوج کے جو افسر ہیں، جو اس کے جوانان ہیں، جو اس کے غازی ہیں، ویٹرنز ہیں، اس کے شہداء کے ان کی جو اولادیں ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں؟ کہ وہ اس ملک کے متوسط علاقوں سے آتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کی فوج ہے، اس کے جو افسر ہیں، اس کے جو جوان ہیں، یہ اس ملک کا اشرافیہ تو نہیں ہے۔ پاک فوج کے افسران و جوان اس ملک کی اشرافیہ نہیں، کیا تنقید کی وجہ سے کام چھوڑ دیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ رواں برس دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 32,622 آپریشن کیے۔ حکومت نے 2 دہشت گرد تنظیموں پر پابندی لگائی ہے۔ ٹی ٹی پی کو خوارج الفتنہ کے نام سے نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ اسمگلنگ کے سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے جواب دیا کہ بلوچستان کے ایرانی سرحد سے متصل علاقوں میں بنیادی سہولیات اور روزگار کی کمی ہے۔ بلوچستان کے ان علاقوں کے لوگوں کا انحصار ایران سے تجارت پر ہے۔ اگر ایرانی سرحد مکمل بند کر دیں تو مافیا کو فوج کے خلاف بات کرنے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی لاک ڈاؤن ہے۔ 9 مئی پر فوج کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ آئے گی۔ 5 اگست کی مناسبت سے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ افواج پاکستان حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں مقبوضہ کشمیر کی بہادر عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کا احتجاج دہشت گردوں کی پراکسی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اپنی نیوز کانفرنس میں کہا کہ یہ عناصر بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں کو متنازع بنانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ جتھے بنا کر ریاست کے رٹ کو چیلنج کرنے کے مشن پر ہیں۔ نیکٹا کی ماہانہ کاؤنٹر ٹیررزم انٹیلیجنس کانفرنس اعلامیہ کے مطابق کانفرنس میں سیکیورٹی صورتحال اور ممکنہ خطرات کا جائزہ لیا گیا۔ حالیہ کالعدم قرار دی جانے والی تنظیموں بشمول حافظ بہادر گروپ اور مجید بریگیڈ کے خلاف آئندہ کیے جانے والے اقدامات پر غور کیا گیا۔ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف اداروں کی مشترکہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشنز کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے خلاف ملک بھر میں یوم استحصال کشمیر، کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے یوم سیاہ منایا۔ بھارت نے 2019 کو آج ہی کے دن کشمیریوں سے ان کے رہے سہے حقوق بھی چھین لیے تھے۔ پاکستان بھر میں بھارت کے خلاف مظاہرے، ریلیاں اور احتجاج۔ اسلام آباد میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر قیادت کشمیر یکجہتی واک۔ کراچی میں پیپلز سیکریٹریٹ سے مزار قائد تک ریلی۔ پشاور میں سول سیکریٹریٹ سے گورنر ہاؤس تک واک۔ دنیا کے سامنے بھارت کا خونی چہرہ بے نقاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم استحصال کشمیر پر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب۔ کہا آج کے دن بھارتی حکومت نے غاصبانہ طور پر جموں و کشمیر کے حقوق بھی چھین لیے، آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ کیا۔ قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا۔
وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں 10 لاکھ فوج کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہی ہے۔ 5 اگست 2019 کو مودی نے ہندوتوا فلسفے کو آگے بڑھاتے ہوئے ریاست کی حیثیت ختم کر دی۔ آزاد کشمیر بھر میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر بھارت مخالف جلسے، جلوس اور ریلیاں۔ دارالحکومت مظفر آباد کی فضا گو مودی گو کے نعروں سے گونج اٹھی۔ جگہ جگہ بھارت مخالف احتجاج، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنا مودی سرکار کی خام خیالی ہے۔ بھارت نے کشمیر کا نقشہ بدلنے کی کوشش کی۔ بھارت کا غیر قانونی تسلط ختم اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ وزیر امور کشمیر امیر مقام نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی بھارتی اقدام کی مخالفت کی اور آج بھی موقف پر قائم ہیں۔ سینٹ میں یوم استحصال کشمیر اور حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر متفقہ قراردادیں منظور۔ یوم استحصال کشمیر کی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بھارت سیاسی قیدیوں کو فوری طور پر رہا کرے اور کشمیر کی آزادی کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کیا جائے۔ اسرائیل کی مذمتی قرارداد کے متن کے مطابق اسرائیل ایک بین الاقوامی مجرم اور دہشت گرد ریاست کا روپ دھار چکا ہے۔ پاکستان، OIC اور اسلامی ممالک متحد ہو کر اسرائیل کو دہشت گرد کارروائیوں سے روکیں، غزہ میں محاصرہ ختم کرائیں تاکہ محصور فلسطینیوں تک ہنگامی امداد پہنچ سکے۔ مسئلہ کشمیر اور فلسطین دنیا کے ایسے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں امن کا توازن بگڑ رہا ہے۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز نے حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر متفقہ طور پر منظور قرارداد پر بات کرنے کے ساتھ ہی ملکی سیاست اور بانی PTI کی اسیری پر بھی بات کی، جس پر حکومتی ارکان بینچز پر کھڑے ہو گئے۔ شبلی فراز کا کہنا تھا کہ آپ لوگ قراردادیں پیش کرتے رہیں، میرے لیے یہ مسئلہ ضروری ہے۔ جب تک ملک میں شفاف انتخابات نہیں ہوتے اس ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ PTI کا سوابی میں پاور شو۔ جلسے کا مقصد بانی PTI سمیت اسیر رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی ہے۔ سوابی کے شاہ منصور ٹاؤن میں جاری جلسے سے چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، اسد کیسر، وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور اور محمود اچکزئی کا خطاب۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر اپنے اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے ویب سائٹ پر ڈال دیے۔ الیکشن کمیشن نے دسمبر 2023 میں PTI انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ اور پشاور ہائی کورٹ کا PTI انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق فیصلہ اپلوڈ کیا۔ PTI انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان پر سپریم کورٹ کا 13 جنوری کا فیصلہ اور سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشست پر کمیشن کا فیصلہ بھی اپلوڈ کر دیا گیا۔ ملک بھر میں موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی۔ فیصل آباد میں کشتیاں چل گئیں۔ بلوچستان میں دریائے مولا سے آنے والا ریلا گندھاوا راج بند بہا لے گیا۔ سگڑی رابطہ پل کی ایک جانب شگاف پڑ گیا۔ ننکانہ صاحب، شیخو پورہ، کوٹ ادو میں دریائے بیڑ خطرے کی زد میں۔ سندھ میں دادو، لاڑکانہ، سانگھڑ، سکھر، جیکا آباد اور گھوٹکی سمیت دیگر شہروں میں وقفے سے بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ کراچی میں آج بھی موسلادھار بارش کی پیشگوئی۔ گزشتہ روز کی بارش سے شہر کی کئی سڑکوں پر گڑھے۔ لیاری میں مکان کی چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ممتاز مصطفیٰ اسلام آباد میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ممتاز مصطفیٰ کا تعلق رحیم یار خان سے تھا۔ MNA کے انتقال کے بعد قومی اسمبلی اجلاس بغیر کارروائی کل صبح 11 بجے تک ملتوی۔ سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے کے لیے درخواست سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع۔ قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز نے پروڈکشن آرڈر کے لیے درخواست جمع کرائی۔ سینیٹر اعجاز چودھری کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں عظمہ بخاری کی مبینہ ویڈیو پر کارروائی کی درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بتایا جائے ہمارے ملک میں ٹویٹر کی سروسز کن SOPs کے تحت دی گئیں۔ اچھی سروسز لینی چاہیے۔ آپ UAE سے جا کر سروسز لیں، وہاں VPN استعمال کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ عدالت کی پنجاب حکومت سمیت دیگر فریقین کو جواب جمع کروانے کی ہدایت۔ عظمہ بخاری نے وزیر اعظم سے درخواست کی کہ FIA سائبر ونگ کو بند کر دیں۔ ملک میں VPN کیوں چل رہا ہے؟ سائبر ونگ کو پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے۔
بنگلہ دیش میں 15 برس کے دور جبر اور بھارت نواز حکومت کا خاتمہ ہوا۔ حسینہ کی فاشسٹ حکومت کا خاتمہ بنگلہ دیشی عوام کی قربانیوں اور جدوجہد کے نتیجے میں ہوا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے مہنگائی اور بجلی کے بھاری بلوں اور ٹیکسز کے خلاف گورنر ہاؤس کراچی کے باہر جاری احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس دھرنے نے قوم میں امید پیدا کی ہے۔ مظاہرین کا آئی ٹی پی سے معاہدہ کرنے والوں کے اثاثے منجمد کرنے کا مطالبہ۔ پی ٹی آئی رہنما اور نجی اسپتال کے مالک ڈاکٹر شاہد کے قتل میں اہم پیش رفت۔ لاہور پولیس نے مقتول کے بیٹے کو حراست میں لے لیا۔ ملزم نے مبینہ طور پر شوٹر کی مدد سے والد کو قتل کروایا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق قتل کے وقت ملزم ڈاکٹر شاہد کے ساتھ تھا۔ ملک بھر میں زہر کے اثر کو زائل کرنے والی ویکسین نایاب۔ قومی ادارہ صحت نے ویکسین کی ہزاروں خوراکیں تیار کر لی۔ قیمت 800 کے بجائے 1800 روپے مانگ لی۔ سرکاری اسپتالوں کو نئی قیمت ملنے تک ویکسین فراہم کرنے سے انکار۔ ایبٹ آباد میں مدرسے کے قاری کی کمسن طالب علم سے بدفعلی۔ تھانے کی حدود میں مدرسے کا قاری ملزم سفیان 11 سالہ طالب علم عبداللہ کو حجرے میں لے گیا، بدفعلی کی اور ویڈیو بھی بنائی۔ عالمی بینک 5 سال میں پاکستان کو 8 ارب ڈالر سے زائد قرض دے گا۔ اقتصادی امور ڈویژن کے مطابق عالمی بینک کی جانب سے ملنے والے یہ فنڈز مختلف ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے۔ پاکستان میں عالمی بینک کے تعاون سے 58 منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ان منصوبوں کی مجموعی لاگت 14 ارب 80 کروڑ ڈالر ہے، جبکہ پاکستان کو اب تک 6 ارب 16 کروڑ ڈالر مل چکے ہیں۔ سندھ میں کم گیس کھپت کے سبب بند 4 گیس فیلڈز بحال ہو گئے۔ گیس فیلڈز کم گیس کی کھپت کے سبب کئی ماہ سے بند تھیں۔ گیس فیلڈ سے 200 MMCFD گیس بحال کر دی گئی۔ کم کھپت کے ساتھ LNG آمد سے پائپ لائنوں میں گیس حجم بڑھ رہا تھا۔ کم گیس کھپت کے سبب LNG کی اسپاٹ امپورٹ بند ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کا قتل اسرائیل کی بڑی غلطی ہے۔ جواب دیا جائے گا۔ آزادی، جمہوریت اور انسانی حقوق کے سب سے بڑے دشمن اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں اور گھنونے جرائم کے ارتکاب کے لیے اپنی سائنسی اور آپریشنل صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے G7 ممالک کو ایرانی ممکنہ حملے سے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی اور امریکی میڈیا کا دعویٰ، کہا ایران اور لبنانی مزاحمتی تنظیم اگلے کچھ گھنٹوں میں اسرائیل پر حملہ کر سکتی ہیں۔ ممکنہ طور پر یہ حملے سابقہ ایرانی حملوں سے مختلف ہوں گے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ جوابی کارروائی کیا شکل اختیار کرے گی۔ صہیونی فوج کے حملے، 88 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی۔ صہیونی فوج نے غزہ سٹی میں حسن سلامہ اور النصر اسکولوں کی ڈرون سے نشانہ بنایا۔ بچوں اور خواتین سمیت 30 فلسطینی جان سے گئے۔ اسپتال کے احاطے میں قائم خیمہ بستی پر حملے میں 44 فلسطینی شہید، 80 زخمی۔ صہیونی فوج نے البریج اور المغازی کیمپ پر بھی حملے کیے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے 2 اہم کمانڈر شہید۔ حزب اللہ نے بھی محمد حسن معروف المعروف فلاح اور علی مصطفیٰ المعروف ابو الاحرار کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ دونوں کمانڈرز کو 2 الگ الگ حملوں میں شہید کیا گیا۔ ممکنہ ایرانی حملے کے پیش نظر اسرائیلی حکومت میں کھلبلی۔ اسرائیلی اندرونی سیکیورٹی کی ذمہ دار انٹیلیجنس ایجنسی شین بٹ نے اسرائیلی عوام کے بعد اب وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کی کابینہ کو بھی زیر زمین بنکرز میں رہنے کی تجویز دے دی تاکہ ممکنہ ایرانی حملوں سے بچا جا سکے۔ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی تہران میں اسرائیل میزائل حملے میں شہادت کے بعد ایران کے ممکنہ براہ راست رد عمل کے خوف سے تل ابیب کی سڑکیں ویران بتائی جاتی ہیں۔ امریکہ میں کساد بازاری کے خدشات ایشیائی اسٹاک مارکیٹس کو لے ڈوبے۔ جاپان میں 12.5% کی تاریخی مندی ریکارڈ۔ تائیوان اور جنوبی کوریا کے انڈیکس 8% سے زائد گر گئے۔ شنگھائی، ہانگ کانگ اور ممبئی اسٹاک مارکیٹ میں بھی مندی کا رجحان۔ کرپٹو کرنسی بٹ کوائن کی قیمت بھی $50,000 سے نیچے آ گئی۔ برطانیہ میں سفید فام نسل پرستوں کے حملے خانہ جنگی میں بدل گئے۔ پرتشدد احتجاج کا سلسلہ 20 سے زائد شہروں میں پھیل گیا۔ احتجاج کی آڑ میں لوٹ مار، جلاؤ گھراؤ، پولیس سے جھڑپیں، 150 سے زائد افراد زخمی۔ برطانوی مسلمان خود کو غیر محفوظ تصور کرنے لگے۔ وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کوبرا میٹنگ طلب کر لی، کہا بلوائیوں اور سوشل میڈیا پر شر پسندی پھیلانے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔
چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے کہتا ہوں کہ کرکٹ ٹیم کی بھی تعمیر نو کریں، میرٹ کے خلاف اگر وزیراعظم بھی سفارش کرے تو نہیں مانے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قذافی اسٹیڈیم لاہور کی تعمیر نو کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب، کہا کرکٹ ٹیم کی تعمیر نو محسن نقوی کی ایک بڑی کامیابی ہوگی، چاہتا ہوں ٹیم ایک بار پھر کامیابی کے افق پر چمکے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں کہ تینوں فارمیٹ میں ڈومیسٹک چیمپئنز کپ ہر سال ہوگا، 5 ٹیمیں شرکت کریں گی، انٹرنیشنل کھلاڑی بھی شرکت کریں گے، ٹیم میں بہترین کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جائے گا، ڈومیسٹک کھلاڑیوں کے معاوضے اور میچ فیس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ایڈوائزر وقار یونس نے کہا کہ یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے، کرکٹرز کرکٹ کو نہیں سنبھالیں گے تو کرکٹ بہت نیچے چلی جائے گی، امید ہے پسند یا ناپسند کا معاملہ ماضی بن جائے۔ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے قبل کھلاڑیوں کے فٹنس ٹیسٹ کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق ٹیسٹ اسکواڈ کے کھلاڑیوں کو 9 اگست کو طلب کیے جانے کا امکان، بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان فٹنس ٹیسٹ کے بعد ہوگا، قومی کھلاڑیوں کے فٹنس ٹیسٹ 10 اگست کو ہونے کا امکان۔ اور دور جدید میں خطوط لکھنے اور پوسٹ کرنے کی روایت متروک ہو چکی، پہلے ہر محلے یا مین شاہراہوں پر لیٹر باکس نصب کیے جاتے تھے، لیکن اب ان کی تعداد میں کمی آ چکی ہے۔